السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک گھر میں رکھنا اور اس کا کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت کتنے دن کے بعد کھانا حرام ہے؟ یہ سوال بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے بہت سے مختلف نظریات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ دن تک نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ 3 دن کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا گوشت اسی مہینے میں یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں ہی ختم کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، جبکہ اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کتنے دن تک گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی نعمت حلال گوشت بھی ہے۔ گوشت ایک ایسی نعمت ہے جو جنت میں بھی دستیاب ہوگی۔ چنانچہ اہل جنت کے بارے میں فرمانے باری تعالی ہے، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو چاہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جان لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت بھی تناول فرمایا ہے۔ گوشت دنیا و آخرت والوں کے کھانوں کا سردار ہے۔ جان لیجئے کہ مرغی اور مچھلی کے گوشت کو وائٹ میٹ، جبکہ چوپایوں یعنی 4 پاؤں والے جانوروں کے گوشت کو ریڈ میٹ کہا جاتا ہے۔ گوشت میں آئرن، پروٹین اور وٹامن بی کمپلیکس وغیرہ مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مناسب مقدار میں گوشت کھانا انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کا حد سے زیادہ کھانا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وائٹ میٹ کی نسبت ریڈ میٹ بھی چکناہٹ اور پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ریڈ میٹ کا ضرورت سے زیادہ کھانا کینسر، دل کے امراض، جگر اور معدے کے امراض کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نیز جو لوگ پہلے سے ان امراض کا شکار ہوں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے معدے میں تکلیف، ڈائریا یعنی دست وغیرہ یا قبض وغیرہ کے مسائل بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق گوشت خوری کی کثرت، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ جس کا کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو وہ گوشت نہ کھائے۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ عید قربان کے موقع پر سرخ گوشت کا استعمال کتنے عرصے تک فائدہ مند ہے اور کب کھانا حرام ہے۔ لیکن یہ بات بتانے سے پہلے ہی عرض کرتا ہوں کہ جو احادیث بیان کرنے جا رہا ہوں تو ان کو سننے کے بعد کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں سن کر لوگ جو پہلے غریبوں کو تھوڑا بہت گوشت دے رہے تھے تو وہ اب پورے کا پورا بکرا اپنے فریزر میں رکھ لیں گے، اور جو غریبوں کو پہلے کچھ حصہ ملتا تھا تو اب وہ بھی نہیں ملے گا۔ جان لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے سلسلے میں یہ مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھیں۔ اور یہ عمل مستحب ہے، یعنی پسندیدہ اور بہترین عمل ہے، تاکہ وہ لوگ
جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی کھانے کے لیے گوشت مل سکے۔ تو اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے تو اس کو کتنے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے 2 احادیث بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 2034 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب ان کی اجازت ہے۔ قبروں کی زیارت سے روکا تھا اور اب ان کی اجازت ہے۔ اسی طرح میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے پاس رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب اجازت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھروں میں رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار لوگ ان لوگوں کے لیے کشادگی کریں جنہیں قربانی کی طاقت نہیں ہے۔ سو اب جتنا چاہو خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ اور گوشت جمع کر کے رکھو۔ ناظرین، یہ 2 احادیث جو کہ صحیح احادیث ہیں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو جب تک چاہیں رکھ سکتی ہیں، اس کو سکھا کر رکھیں، سٹور کریں، فریزر کریں اور جب تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 3 دنوں میں ہی ختم کرنا ہے یا 1 مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا 1 سال یا 6 مہینے میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ چاہیں اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر عبداللہ بن واقد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن واقد نے سچ کہا ہے۔ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ دیہاتی لوگ آ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانیوں کا گوشت 3 دنوں کی مقدار میں رکھو، پھر جو بچے اسے صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اپنی قربانیوں کی کھالوں سے مشکیزیں بناتے ہیں اور ان میں چربی بھی پگھلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور اب کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان ضرورت مندوں کی وجہ سے جو اس وقت آ گئے ہیں تمہیں منع کیا تھا، لہٰذا اب کھاؤ اور کچھ چھوڑ دو اور صدقہ کرو۔ کچھ لوگ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں یا برا محسوس کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ صاحب شریعت نے اس سے منع کیا تھا جبکہ وہ ممانعت وقتی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی اجازت دے دی تھی کہ قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ پھر اس حکم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربانی کے گوشت کو کئی دنوں اور مہینوں تک ذخیرہ کرتے اور کھاتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں نے تو تمہیں انانے والوں کی وجہ سے روکا تھا، یہاں پر ان کمزور اور غریب دیہاتی لوگوں کی غمخواری کرنے کے لیے روکنا مراد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے تو تمہیں ان آنے والوں کی وجہ سے روکا تھا جو آئے تھے،
لہذا کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ یہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کرنے کی ممانعت ختم ہونے کی صراحت ہے، اور اس میں کچھ گوشت صدقہ کرنے اور کھانے کا بھی حکم ہے۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے بعد جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اس میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے اور درست نہیں ہے، لہذا یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں رکھ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور ممانعت نہیں ہے، لیکن گوشت کے استعمال میں جس قدر بے احتیاطی عید قربان کے ایام میں کی جاتی ہے اتنی شاید پورے سال میں نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو عید کے دنوں میں ناشتہ زورانہ یعنی دوپہر کا کھانا اور عشاء یعنی رات کا کھانا تینوں ہی گوشت پر مبنی غذاؤں سے کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ سے متعلقہ دیگر امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہذا اپنے خواہشات کو قابو میں رکھیں اور عید کے ایام میں احتیاط کے ساتھ گوشت استعمال کریں۔ گوشت روزانہ کھانے کی بجائے وقفے وقفے سے کھائیں۔ گوشت کو سبزی کے ساتھ پکائیں، مثلاً بھنڈی گوشت، لوبیا گوشت، ٹینے گوشت وغیرہ۔ اس سے گوشت کے نقصان دہ اثرات دور ہوں گے۔ گوشت اچھی طرح پکائیں اور اس کے ساتھ شملہ مرچ، ٹماٹر اور پیاز وغیرہ کا استعمال اس کے نقصانات کم کرنے میں معاون ہے۔ اگرچہ گوشت کو لمبے عرصے تک فریزر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک نہ رکھا جائے، کیونکہ جدید تحقیق کے مطابق ایسا کرنے سے بھی گوشت میں جراثیم اور مضر اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ارشاد فرمایا، کیا میری بیٹی فاطمہ اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ ابا حضور اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اپنے جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین، اس احادیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک و مبرہ ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت
صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق لوگوں کو واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ محترم ناظرین، دل کے کانوں سے سنیے گا کہ وہ کون کون سے بدبخت ہیں۔ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ دیہاتوں میں اکثر نادان لوگ اپنی کم علمی اور نادانی کے سبب بزرگوں کے درباروں پر جا کر شرک کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی ہمیں اولاد دے دے، ہمیں روزگار دے دے، ہماری مشکلیں حل کر دیں۔ ایسے نادانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نادان کی آہوزاری کو سن کر قبر میں پڑا اللہ کا نیک ولی بھی ایسے شخص پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بزرگ بھی کہتے ہوں گے کہ وہ لعنتی انسان، میں تیرا خدا تو نہیں، کیوں مجھے فرعون بنا رہا ہے؟ جس خالق کے حقیقی کے در پر میں سر کو جھکاتا تھا، جس سے میں ساری زندگی اپنی تمنائیں اور خواہشات مانگتا تھا، جس سے میں نیکی کی طاقت و توفیق مانگا کرتا تھا، تو بھی اسی رب سے کیوں نہیں مانگتا؟ اس سے بھی کیوں نہیں مانگتا جو سب کو دیتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا جو تیرے خالی ہاتھوں کو، تیرے خالی جھولی کو بھرنے کی اصل قدرت رکھتا ہے؟ میرے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کیا تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے سر جھکانا اور اس سے اپنی خواہشات کی تکمیل کی امید لگانا، اور یہی شرک ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، کیا صحابہ، شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تبارک و تعالی کو بے حد غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالی زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے
جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ تعالی کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ پوچھا گیا کہ حضرت تیسرے بدقسمت کون سے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے اور سودی لین دین کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ان تین لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو، بدکار ہو، سیاہ کار ہو۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان تین لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے حضور سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔